مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد پچھلے ہفتے ایک حدیث قدسی کا بیان ہوا تھا جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی پچھلے جمعہ میں بیان ہوئی تھی اور اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کی تھی۔ اس سلسلے میں جو بنیادی موضوع تھا جس پر پچھلے جمعے بیان ہوا تھا وہ یہ کہ اگرچہ نوافل کی اتنی عظیم الشان فضیلت اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی گئی ہے، لیکن اسی حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے جن چیزوں سے قرب حاصل کرتا ہے ان میں فرائض سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور چیز نہیں، یعنی فرائض کی ادائیگی کا درجہ نوافل کی ادائیگی سے بھی بہت بڑھا ہوا ہے۔ تو پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم لوگ بسا اوقات نفلوں کی فضیلت سن کر اس کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں اور جو اپنے ذمے فرائض ہیں ان میں کوتاہی کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا، اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر پچھلے جمعہ میں بیان ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ البتہ نوافل کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اتفاق سے یہ آج ہماری یہ مجلس اس سال کی آخری مجلس بھی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور رمضان میں یہ سلسلہ موقوف رہا کرتا ہے، اور رمضان المبارک کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں، تو اس واسطے اسی پہلو پر تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے آج کہ انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ مہینہ کچھ اپنے ساتھ کچھ ایسے فرائض بھی رکھتا ہے جو عام دنوں میں واجب نہیں ہوتے، اور نوافل کی کثرت کا بھی یہ مہینہ ہے کہ نفلی عبادتوں کی انسان کثرت کرے۔ اللہ یوں تو اللہ جل جلالہ نے سارے ہی سال کے 365 دن 360 دن وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اسی کی مخلوق ہیں، اپنی ذات میں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت نہیں۔ لیکن جیسا پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت عطا فرما دیں، یہ میرا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس میں شرف اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، فضیلت آ جاتی ہے، ایسی فضیلت جو اور چیزوں کے اندر وہ فضیلت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو خصوصی نسبت اپنی ذات کے ساتھ عطا فرما دی۔ کیا نسبت عطا فرمائی؟ کہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے بھائی، اللہ کا مہینہ تو ہر ایک ہے، محرم بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، سفر بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے، لیکن اس کو جو خاص طور پر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا تو معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کا مظاہرہ اس طرح بھی ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے، اپنے وحی اتارنے کے لیے، قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا۔ تو کلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کے کلام کو اس مہینے کے ساتھ یہ نسبت عطا فرمائی گئی کہ اس کو بیت العزت پر نازل کیا گیا اسی مہینے میں، اور حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا۔ تو یہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، اس کی وجہ سے اس کو اور مہینوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت حاصل ہو گئی، کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حالانکہ اللہ کے مہینے سب تھے، لیکن اس کو کہہ دیا گیا خاص طور سے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا ہمارے آپ کے لیے، یہ عجیب و غریب ایک نظام ہے اللہ جل جلالہ کی حکمت کا اور اس کے مصلحت کا، اس سے کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو صاف صاف اعلان کر دیا قرآن کریم میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کو اصل مقصود قرار دیا انسان کی تخلیق کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے لیے ایک الگ مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملائکہ اور فرشتے تو پہلے سے عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہا بھی تھا انہوں نے، جب آدم کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو انہوں نے کہا بھی کہ اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی ہمہ وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے رہتے ہیں، تقدیس کرتے رہتے ہیں، تو اب ایک نئی مخلوق اس کام کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ارے تم نہیں جانتے، ہمیں جانتا ہوں۔ اتنا جواب دے کر خاموش کر دیا کہ تمہیں اس کی حکمت پتہ نہیں۔ وہ حکمت کیا تھی کہ بے شک ملائکہ اور فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں دن رات، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح و تقدیس میں اور ذکر میں مشغول ہے۔ لیکن وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی، اس میں مادہ ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں، گناہ کرنے کی، معصیت کی، نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں۔ وہ اگر کرنا بھی چاہے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس طرح کیا ان کو کہ بس ان میں ایک ہی مادہ ہے اطاعت کا، نافرمانی کا نہیں، گناہ کا نہیں۔ تو اس واسطے جب اور مادہ ہی نہیں تو اب اگر وہ لگے ہوئے ہیں عبادت میں، اطاعت میں، تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ بنانے والے نے بنایا ہی اس طرح کہ معصیت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے وقت یہ مصلحت پیش نظر رکھی کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے کہ اس میں مادے دونوں ہیں، گناہ کا بھی ہے
اطاعت کا بھی ہے، نافرمانی کا بھی ہے، معصیت کا بھی ہے، اس کے ساتھ اپنے بے شمار جھڑنگے لگے ہوئے ہیں، بھوک اسے لگتی ہے، پیاس اسے لگتی ہے، خواہشات نفسانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، گناہ کے دائیں اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس دائیوں کی موجودگی میں جب یہ اپنی خواہشات کو کچل کر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خواہشات کو کچل کر جب یہ اطاعت کرے گا اور عبادت کرے گا تو اس کی عبادت فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گی، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اجر اور جو فضیلت عطا فرمائیں گے، فرشتے بھی اس کے آگے فرشتے اس واسطے کہ اگر تم نے عبادت کی تو تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں تھی، گناہ کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس واسطے تم نے ایک ہی کام سیکھا تھا وہی کرتے رہے۔ یہ ہم نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا ہے کہ ہر وقت اس کے خلاف نفس لگا ہوا، اور نفس ہی نہیں ایک اور مخلوق ہم نے پیدا کر دی ہے، شیطان، جو نفس کے تقاضوں کو اور زیادہ ابھارتا ہے، اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے، اور زیادہ برائیوں کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے۔ جب یہ میرا بندہ ان نفس کے اور شیطان کے تقاضوں سے مغلوب ہونے کے بجائے ان کو کچلے گا اور میری رضا کی خاطر میری عبادت میں لگے گا تو اے فرشتوں، میں تم کو اس کو وہ درجہ دوں گا جو تم سے بھی آگے نکل جائے۔ اسی لیے عید کے دن حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے ان روزے دار بندوں کے ذریعے فرشتوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں جنہوں نے سارے مہینے میری اطاعت کے اندر اپنا کھانا پینا، اپنی خواہشات چھوڑی ہیں، اور آج یہ جمع ہوئے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کی مغفرت کروں اور ان کی برائیوں کو حسنات سے تبدیل کروں۔ یہ فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ یہ خونریزی کرے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا اور ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن دیکھو اس کے اندر سارے تقاضے تھے گناہوں کے، بھوک بھی اس کو لگی تھی، پیاس بھی اس کو لگی تھی، خواہشات بھی اس کے اندر پیدا ہوئی تھی، لیکن میری خاطر اس نے چھوڑا، اس واسطے آج میں ان کو مغفرت کروں گا اور ان کے برائیوں کو حسنات سے تبدیل کروں گا۔ تو یہ در حقیقت مقصود انسان کو پیدا کرنے کا ہے عبادت۔ عبادت کون سی ہے؟ نماز، روزہ، ذکر، تسبیح وغیرہ، لیکن چونکہ اس انسان کے ساتھ خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں، ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں، بھوک لگتی ہے زیادہ کھانا چاہیے، سردی لگتی ہے زیادہ کپڑا چاہیے، گرمی لگتی ہے زیادہ کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، مکان چاہیے، اور اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے خاندان ہے، ان کے ساتھ دن رات اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس ساری زندگی کو گزارنے کے لیے اس کو کچھ کھانے کمانے کا دھندا بھی چاہیے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی پیدا تو کیا ہے تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے، لیکن تمہارے ساتھ لگی ہیں ضرورتیں، تمہارے ساتھ لگی ہیں حاجتیں، اس واسطے چلو ہم نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑ دیا؟ کہ جاؤ کماؤ، تجارت تم کرو، زراعت تم کرو، ملازمت تم کرو، پیسے کماؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، ہنسو بولو، اپنی خواہشات پوری کرو، کھاؤ پیو، یہ سب کام کر دیے۔ عام دنوں کے اندر اتنا کر دیا کہ بھائی تاکہ غفلت نہ ہو کہ 5 وقت ہمارے یہاں حاضر رہا کرو، 5 وقت دن میں ہمارے دربار میں حاضر ہو جایا کرو، حاضری لگا دیا کرو، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو کم از کم بجا لا رہے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ باقی اور چھٹی اور اپنے کام میں لگے رہو۔ اس کام کو بھی یہ کہہ دیا کہ نیت صحیح کر لو اس کام میں اور طریقہ صحیح کر لو شریعت کے مطابق، تو اس کام پر بھی ہم تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ کما رہے ہو اپنے پیٹ کی خاطر، کما رہے ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس کمانے کے اندر نیت صحیح کر لو۔ کیا نیت کر لو کہ اللہ
آپ نے میرے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، میری نفس کے بھی حق ہیں، میری بیوی کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے خاندان کا حق ہے، اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ کمائی کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کر لو، اور دوسرے یہ کر لو کہ جو کمائی کروں وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں، جائز اور حلال ذرائع سے کروں، حرام طریقوں سے بچوں۔ یہ دو کام کر لیا تو جو کچھ کر رہے ہو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چلو اس کو بھی تمہارے لیے عبادت ہی قرار دے، یہ تمہاری تجارت بھی عبادت، یہ تمہارا زراعت بھی عبادت، یہ تمہاری ملازمت بھی عبادت، یہ تمہاری مزدوری بھی عبادت۔ اگر یہ دو کام کر دیے یہ بھی عبادت۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہو تو اس کھانے کے اندر بھی نیت کر لو کہ یہ کھانا اے اللہ آپ کی عطا ہے، آپ کی دین ہے، اور اس دین کا شکر یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے۔ اے اللہ اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں اور حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھا رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں، داہنے ہاتھ سے کھاتا ہوں، ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ تو یہ سارا جو کچھ کھایا پیا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے چلو یہ بھی تمہارا عبادت نہیں کیا، پیٹ تم نے اپنا بھرا، لذت تم نے اٹھائی، اور صرف اس وجہ سے کہ تم نے ہمیں بھولا نہیں، یاد رکھا بسم اللہ کہہ کر اور الحمدللہ الذی اطعمنا کہہ کر، تو ہم نے تمہارے لیے کھانے کو بھی عبادت کی، جاؤ۔ تو یہ سارے اللہ، ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل کام پیدا کیا تھا اس کام کے لیے کہ اللہ کرے، عبادت کرے، چھٹی دیتی کہ 5 وقت حاضر ہو کر اور باقی کام اپنے کرتے رہو، لیکن ان کو صحیح طریقے سے انجام دے دو تو چلو ہم نے اس کو بھی عبادت نہیں کیا۔ تو اس واسطے عبادت کی ہو گئی 2 قسمیں، ذرا خوب سمجھ لیجیے بات، عبادت کی 2 قسمیں ہو گئی۔ ایک عبادت وہ جو بذات خود عبادت ہے، جس کا کوئی مقصد سوائے عبادت سے کچھ اور نہیں، اور وہ بلا واسطہ عبادت ہے، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، یہ چیزیں ہیں جو براہ راست عبادت ہیں، جو اصل مقصود ہے انسان کی تخلیق کا۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں عبادت تھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عبادت شمار کر لیا، نیک نیتی کی وجہ سے اور طریقہ صحیح ہونے کی وجہ سے۔ کھانا پینا، تجارت، زراعت، ملازمت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شمار کر لیا کہ چلو بھائی ہم نے تمہارے لیے یہ بھی عبادت ہی میں لکھ دیا۔ تو یہ دوسری قسم کی عبادت ہوتی ہے، جس کو کہہ لو بالواسطہ، انڈائریکٹ عبادت۔ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عبادت شمار کر لیا، یہ بلا واسطہ ہے۔ اب ذرا بات سمجھانے کی جو تھی وہ یہ ہے کہ ہم اگر فرض کرو سارے سال بالکل ٹھیک شریعت کے مطابق تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کھانا کمانے کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہمارے لیے عبادتوں میں لکھ دی، لیکن یہ جو بلا واسطہ عبادتیں ہیں، کھانے کی، کمانے کی، دنیا کے اور دوسرے مشاغل کی، یہ اگرچہ اللہ نے عبادت شمار کر لی ہوں، لیکن ان کے اندر ایک خاصیت ہے۔ خاصیت کیا ہے کہ یہ جتنا اس میں انہماک بڑھتا ہے انسان کا، تو یہ انسان کو غافل بناتی ہے۔ بقدر ضرورت رکھے آدمی تو ٹھیک، لیکن ذرا آگے بڑھا، انہماک ہوا تو انسان کے دل میں غفلت پیدا کرتی، پھر وہ اللہ کو، آخرت کو بھولنے لگتا ہے۔ تو اس کے اندر مادیت زیادہ ہے، روحانیت کم ہے۔ مادیت زیادہ، روحانیت کم، کھانے میں، کمانے میں، ملازمتوں میں، اس میں ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اگر صحیح طریقے سے ہو، لیکن اس کی خاصیت ہے مادی کی، لہذا اس کی طرف جب توجہ زیادہ کرو گے، انحواس زیادہ کرو گے، تو اس طرف سے غفلت پیدا ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہوا، عام دنوں میں 11 مہینے میں یہ ہوتا ہے
کہ 5 وقت الحمدللہ نماز کی پابندی ہو گئی، مسجد میں حاضری ہو گئی، لیکن ذرا 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ تو 5 وقت کی نماز جو پڑھی وہ پورے 24 گھنٹے میں کتنا حصہ ہوا ہے جی؟ اگر سارا 5 وقت کی نماز ملا کر اگر فرض کرو 2 گھنٹے بھی سمجھ لو، بہت اہتمام سے آدمی نے پڑھی ہو، 2 گھنٹے ہوتے لگتے نہیں ہیں، تو بھی 12واں حصہ بنا دن کا، تو 12واں حصہ تو کیا روحانیت کا کام، اور 11 حصے وہ کیے مادیت کے کام، اور اس میں انہماک بھی عام آدمی کا ہو ہی جاتا ہے، انہماک ہونے کی وجہ سے غفلت بھی ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ آپ کی روحانی ترقی جو ہے نا وہ تو اس 1-1.5 گھنٹے میں ہو رہی ہے، اور 11.5 گھنٹے جو ہیں، 10.5 گھنٹے وہ مادیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو مادیت کا جو لیول ہے وہ آگے بڑھ گیا، اور روحانیت کا لیول جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا کہ ارے بھائی اس رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارو کہ اب تمہارا یہ نفع ٹوٹا برابر ہو، اور یہ سال کے 11 مہینے جو تم نے گزارے ہیں مادیت میں منہمک ہو کر، مادیت میں غرق ہو کر، کھانے پینے میں لگ کر، کمانے میں لگ کر، دنیاوی مصروفیات میں لگ کر، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیے ہوں، لیکن ان کی جو خاصیت ہے مادی وہ تمہارے اوپر غالب آ گئی ہے، اس کا ایک زنگ لگ گیا ہے۔ تو 1 مہینہ ایسا گزارو کہ اب یہ فاصلہ میک اپ کر سکو۔ جب کوئی وہ ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ انجن جو ہوتا ہے، انجن کا ڈرائیور، وہ اپنے اس لیٹ کے وقت کو میک اپ کرتا ہے نا کہ اس کو کسی طریقے سے برابر کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں آپ کو اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے کی تگ و دو کے نتیجے میں تمہاری مادیت غالب آ گئی ہے، روحانیت پیچھے رہ گئی ہے، تو اس 1 مہینہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں اپنی رحمت سے ایسا کہ اس میں پھر دوبارہ روحانیت کو غالب کر لو، مادیت کو مغلوب کر لو۔ یہ ہے اصل مقصود رمضان کا، اس لیے فرمایا گیا یہ اللہ کا مہینہ۔ تو یہ مہینہ صرف یہ بات نہیں کہ میں روزہ رکھ لیا قصہ ختم، ارے یہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہماری آپ کی روحانی ترقی کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، دلوں پر جو غفلت کا زنگ چڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور آخرت کی فکر سے جو بے پرواہی پیدا ہوئی ہے وہ اس رمضان کے اندر دور کر دی جائے، اور پھر تمہیں وہی انرجی دوبارہ تمہارے اندر پیدا کر دی جائے روح کی، جو آگے زندگی کے لیے تمہارے لیے کارآمد۔ یہ ہے مقصود اصل رمضان۔ تو اس واسطے جب یہ مہینہ اس کام کے لیے آ رہا ہے کہ روحانیت کو بڑھانا ہے اور مادیت کو کم کرنا ہے، وہ لہذا اس میں چاہیے یہ کہ انسان اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ جو بلا واسطہ عبادتیں ہیں، میں بتا رہا ہوں عبادت 2 قسمیں، تو پہلی قسم جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا اس کی مقدار بڑھائے اس زمانے میں، مادیت کو کم کرے اور اس کی مقدار بڑھائے۔ مادیت کو کم کرنے کا ایک خودکار طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا کہ بھائی روزہ ہے، صبح سے شام تک روزہ، کیا کہ بھوک لگے مت کھاؤ، پیاس لگے مت پیو، خواہشات پیدا ہو ان کو پورا نہ کرو۔ تو سارا دن سارے مہینے سب کچھ کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور اب 1 مہینے کے لیے روک دیا گیا تاکہ مادیت جو آگے بڑھ رہی تھی اس کو بریک لگایا جائے۔ وہ بریک لگا دیا سارا دن اس طرح گزارنے کے بعد، یہ تو اس طرح ہو گیا۔ اور عبادات میں اضافہ اس طرح کیا گیا کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے دیا رات کے وقت میں تراویح۔ ان اللہ افترض علیکم قیامہ وسننت لکم قیامہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض کیے، میں نے تمہارے لیے قیام کو سنت قرار دے دیا۔ قیام کیا؟ یہ تراویح کا قیام، رات کے وقت میں تراویح ادا کرنا، یہ تمہارے لیے۔
ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ارے بھائی ذرا سوچو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، یہ تراویح جو ہمیں عطا فرما دی رمضان میں کیا کر دیا. فرمایا کہ اس تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر روز بلا ناغہ 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے. 20 رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی، اور ہر رکعت میں 2 سجدے. اور سجدے کے کیا معنی؟ سجدے کے معنی یہ حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضور سجدہ کرنا، اس سے زیادہ قرب انسان کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو نہیں سکتا جتنا سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا. اور اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو عطا فرمائے کہ سجدے کی لذت، ساری عبادتیں ایک طرف، اور سجدہ ان کی بارگاہ میں پیشانی کا ٹیک دینا، اس کی لذت ایک طرف، اس کا قرب. حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ہمارے حضرت کی ملمت مانگا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے ان کی خدمت میں، ان کی خانقاہ میں. تو جب چلنے لگے تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں اشرف علی کیا بتاؤں، جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے منہ چوم لیا، ایسا لگتا ہے اللہ میں نے منہ چوم. تو یہ اللہ کے بندے جانتے ہیں اس کی لذت، اس قرب کی لذت جو سجدے کے اندر. اللہ جب ان کے در کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اس پیشانی کو ٹیکنے کی، تو ساری کائنات اس کے آگے ہیچ ہے، اس لذت کے آگے، اس قرب کے آگے. اللہ تو خیر، تو ہمارے حضرت سمجھے کہ سجدے کی حالت میں اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی نصیب نہیں ہوتا جتنا سجدے کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کے ذریعے 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے عام دنوں کے مقابلے میں. کیا مانا کہ عام دنوں میں جتنا انسان قرب حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، ہر روز اس سے 40 گنا زیادہ تراویح کے ذریعے حاصل کر رہا ہے. تو جب یہ 40 مقامات قرب روز بڑھتے جائیں گے تو روحانیت جو پیچھے رہ گئی تھی وہ آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیام، اللہ نے صیام فرض کیے مادیت کو گھٹانے کے لیے، میں نے قیام فرض کیا تمہاری روحانیت کو بڑھانے کے لیے، تمہارے عبادات کو کے اندر نور پیدا کرنے کے. تو یہ بات صرف روزے پہ ختم نہیں ہوتی، روزہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تراویح کا اضافہ کیا گیا. اچھا 20 رکعتیں تو ہیں سنت مؤکدہ، لیکن اس کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بھی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو قیام کرے تو جو کچھ پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائے. اس قیام میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس قیام میں 20 کی کوئی تخصیص نہیں کہ 20 ہی رکعتیں ہوں، بلکہ 20 کے بعد جتنا بھی آدمی زیادہ کرے تہجد میں زیادہ پڑھے اور جتنی رکعتیں پڑھے وہ تراویح جو ہے 36 رکعتیں ہوا کرتے، 36 رکعتوں کی تراویح. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے وہ کہتے ہیں امام مالک کیا تراویح کی 36 رکعتیں ہوں. تو لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سلف جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ 20 رکعتیں بلکہ اس کے علاوہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے جتنا بھی. تو یہ مہینہ آیا ہی اس کام کے لیے ہے کہ 11 مہینے لگے رہے ہو کھانے کمانے میں. یہ مہینہ آیا ہے اپنے اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کے لیے، اس کی طرف لوٹو اور لوٹ کر اپنی عبادات کا اضافہ کرو. اس واسطے اس مہینے کے اندر
پہلے سے آدمی اس بات کا اہتمام کرے. نظام الاوقات ایسا بنا کہ اس میں جو عام روزمرہ کی مصروفیات ہیں ان کو کم سے کم کرے, گھٹانے کی کوشش کرے. ارے بھائی یہ آ ہی رہا ہے اس کام کے لیے, تم دوسری مصروفیات کو گھٹاؤ, اس میں دوسری مصروفیات کو گھٹاؤ اور نفلی عبادات کو بڑھاؤ, نفلی عبادات کے اندر اضافہ کرو تاکہ تمہاری روحانیت کو ترقی حاصل ہو. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ حاکم ہے نا, حاکم ہے, احکم الحاکمین ہے, لہذا انہوں نے فرمایا کہ یہ کرو تو بحیثیت بندے کہ ہمارا فرض ہے کہ کرے. ان کی عظمت کا حق ہے, ان کی حاکمیت کا حق ہے, ان کی الوہیت کا حق ہے کہ وہ جو کہیں وہ کریں. اور نوافل جو ہے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق. فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق اور نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق. ارے بھائی محبت جب ہوتی ہے نا کسی سے تو اس میں محض جو اتنی بات پر اکتفا نہیں ہوتا کہ جو اس محبوب نے کہا وہ کیا, بلکہ آدمی اس کے چشم و ابرو کو دیکھتا ہے, اس کو کس چیز سے خوشی ہوگی, اس کو کس چیز سے اس کے دل کے اندر میری رضامندی پیدا ہوگی, تو چاہے اس نے کہا بھی نہ ہو پھر بھی کرتا ہے. یہ محبت کا حق یہ ہے کہ آدمی ایسے کام بھی کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صرف خوش قانونی تعلق تو نہیں کہ بھائی جو آپ کہیں گے بس وہی کریں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا بھی حق ہے. لہذا اس محبت کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو اپنی طرف سے نوافل ادا کرے. ارے بھائی ایک میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اندر کچھ قانونی واجبات ہیں. قانونی واجبات تو یہ ہے کہ شوہر بیوی کو مہر دے, نفقہ دے, قصہ ختم, قانونی واجبات ہو گیا تھا. اب اگر کوئی شخص بس یہی کام کرے کہ بھائی مہر دے دیا اور نفقہ دے دیا, نہ کبھی بات کرتا ہے ڈھنگ سے, نہ کبھی اس کی دلجوئی کی کوئی فکر کرتا ہے, تو کہتا ہے میں نے قانونی حق تو ادا کر دیا. تو قانونی حق تو ہو گیا ادا, فرائض ادا ہو گئے, لیکن آگے کچھ اور بھی تقاضا تھا محبت کا. اس محبت کے تقاضے کے بغیر زندگی جو ہے وہ روکھی ہو گئی, کھردری ہو گئی, خشک ہو گئی. محبت کا حق یہ ہے کہ باوجود کہ قانونی طور پر ایک بات واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی محبت کے تقاضے سے کریں. تو اللہ جل جلالہ کے فرائض جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن اس سے آگے اس کا حق محبت کا یہ ہے کہ کچھ اور بھی کریں. کچھ اور ہے درکار میری تشنہ لبی کو, ساقی سے میرا واسطہ جام نہیں, کچھ اور بھی چاہیے. وہ اور جو ہے وہ اور کا نام ہے نوافل, کہ آدمی محبت سے کرے. واجب نہیں کیا تھا مگر میں کر رہا ہوں اپنی محبت کے تقاضے سے, تو اس واسطے نوافل بھی معمولی بات نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق بھی ہے اور اللہ جل جلالہ سے محبت کی علامت بھی. جو بندہ نوافل کی کثرت کر رہا ہے مانا یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے. ورنہ نفل کیوں پڑتا ہے؟ نفل کے معنی کیا ہے؟ نفل کے معنی یہ ہے کہ کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں, آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہوگی تو فلاں نفل تو نہیں پڑی تھی, مواخذہ نہیں ہوگا. اب کوئی خوش آدمی ہو تو یہ جب کوئی گناہ تو ہے نہیں چھوڑنے میں, تو کیوں خام کا یہ علت پالی, چھوڑ دیا اللہ. تو یہ اللہ بچائے, یہ وہی خوش قانونی تعلق والی بات ہے. اور جس شخص کو اللہ جل جلالہ سے محبت ہوگی وہ نوافل زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرے گا کہ بھئی میرے اللہ نے اگرچہ میرے ذمہ واجب نہیں کیا, فرض نہیں کیا, لیکن میری محبت کا تقاضا ہے کہ یہ کام کرو. وہ اللہ کی محبت کا ہے. تو یہ زمانہ جو آ رہا ہے رمضان کا, یہ نوافل کی کثرت کا زمانہ ہے. روزہ تو رکھو ہی کہ انشاءاللہ تعالی,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق آداب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے حقوق آداب میں یہ بات داخل ہے، یا خوب سمجھ لو کہ کھانا پینا تو چھوڑ دیا جو حلال کام تھا. عام دنوں میں حلال تھا نہیں، کھانا پینا عام دنوں میں حلال تھا، روزے کے حالت میں چھوڑ دیا. تو جب حلال چیز چھوڑ دی روزے میں، تو جب پہلے حرام چیزیں ہیں وہ تو بطریق اعلیٰ چھوڑنی چاہیے. اگر وہ نہ چھوڑی، جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، دل آزاری نہ چھوڑی، بد نظری نہ چھوڑی، تو اس کے معنی یہ کہ روزہ جو ہے وہ تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دی اور حرام چیزیں پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ بچائے. تو روزے کا جو نور ہے، اس کی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اس واسطے اس کو تو روزے کے حالت میں اس واسطے تو اہتمام کرنا ہی ہے کہ کھانا پینا چھوڑے آدمی تو گناہ بھی چھوڑے، ہر قسم کے، زبان کے، ہاتھ کے، کان کے، آنکھ کے، ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرنے کا کام کرے. وہ تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن رمضان کا صحیح مقصود حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس میں نفلی عبادتیں زیادہ سے زیادہ انجام دی جائیں. نظام الاوقات آج سے بناؤ. رمضان ہمیں اس طرح گزارنا ہے. جو بالکل ہی ناگزیر مصروفیات ہیں دنیاوی کام دھندوں کی، جن کو چھوڑے بغیر چارہ نہیں، جن کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں، چلو وہ تو مجبوری ہے، کرنی ہے. لیکن فضول کے مشاغل جن میں ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں تو ان کو چھوڑو اور کم کرو مصروفیات، کم کرو. تجارت میں اگر زیادہ گھنٹے دیتے ہو رمضان میں کم، اور کسب معیشت کے لیے، روزی کمانے کے لیے جتنا وقت صرف کرتے ہو اپنے اختیار میں جتنا ہو تو کم سے کم کرو، بڑھاؤ نہیں اپنی طرف کام. اور جو وقت بچے وہ اللہ کی عبادت میں صرف کرو. کچھ تو متعین عبادتیں ہیں جیسے تراویح مثلا، تہجد ہے. عام دنوں کے اندر توفیق اگر نہیں ہوتی کم سے کم رمضان میں اہتمام کرو. اور رمضان میں اہتمام آسان، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، شہری کے لیے تو ہر روزہ دار اٹھتا ہی ہے. ذرا سا پہلے اٹھ جا اور اٹھ کے کچھ نوافل تہجد کی نیت سے ادا کر لو. جو 8 ہو کم سے کم تو بہتر ہے نا، جتنے بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جتنی توفیق ہو جائے وہ اس کا اہتمام کرو کہ سارے مہینے تہجد پڑھنے کا اہتمام ہو جائے. اور اشراق ہے طلوع آفتاب کے بعد، وہ پڑھنے کا اہتمام اگر عام دنوں میں نہیں ہوتا کم از کم رمضان میں کر لیا جائے. اور ہمارے حضرت تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اشراق کا اصل وقت تو یہ ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب کے متصل بعد، متصل مراد یہ کہ جو وقت مکروہ ہے وہ گزر جائے، جو عام طور سے 11-12 منٹ بعد شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے. اصل وقت وہ ہے اس کا. لیکن ہم جیسے کمزوروں کی خاطر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس وقت نہیں پڑھا گیا، کسی وجہ سے نیند آ گئی، سو گئے، کچھ ہو گیا، تو جب اٹھو غسل پڑھ لو، جب اٹھو اسے بھی پڑھ لو، اس کا اہتمام کر لو. چاش کی نماز ہے وہ اشراق کے بعد ہوتی ہے، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کا اہتمام. اوابین ہے مغرب کے بعد 6 رکعتوں، 6 رکعتیں، 2 سنت مؤکدہ اور 4 اور ملا لو، 6 ہو گئے. یہ بھی اوابین ہو جاتی ہے. اور 6 الگ سے پڑھ لو تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ 6 اوابین کی رکعتیں ہیں، ان کا اہتمام کر لو. اور دنوں میں نہیں ہوتا رمضان میں اہتمام کر لو. اگر جہاں سارا دن کا روزہ رکھا، کھانا کھانے میں 5-10 منٹ اور زیادہ تاخیر ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آدمی اوابین کی فضیلت ان دنوں کے اندر حاصل کر لے رمضان کے اندر. یہ تو ہے متعین سنن ہے، سنتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا عام دنوں کے اندر موقع نہیں ملتا تو ان دنوں کے اندر خصوصی اہتمام ہو جائے. اس کے علاوہ کچھ ہے غیر متعین، جن کی کوئی حد مقدار مقرر نہیں. ہمارے حضرت والد صاحب صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک میں ان نفلی عبادتوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ افضل عبادت ہے وہ ہے تلاوت قرآن کی کثرت.
جس کی کوئی حد مقرر نہیں. جتنا ہو سکے آدمی تلاوت زیادہ کرے دن رات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن کریم سے کوئی خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے, اسی لیے اس میں قرآن نازل کیا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی, اور بیت عزت میں اسی مہینے کے اندر نازل کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر سال جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. کیا منظر ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں, ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. اس طرح دور فرمایا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے مہینے چھوڑ کر رمضان میں ہوتا تھا یہ کام. تو معلوم ہوا کہ رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے, خاص تعلق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جانتے ہیں تلاوت کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے کہ ایک حرف کی تلاوت سے انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھا کسی نے تو میں الف لام میم کو نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. لہٰذا الف لام میم کے معنی یہ ہوا کہ 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا انسان کے نامہ اعمال میں. تو یہ تو عام دنوں میں بھی ہے, لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کر دیا ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر, اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. ایک نماز پڑھی تو 70 نمازوں کے برابر, ایک روزہ رکھا 70 روزوں کے برابر, زکات کا 1 روپیہ ادا کیا 70 روپے کے برابر, اور نفلی عبادت کا ثواب فرائض کے برابر. تو اس واسطے جب آدمی عام دنوں میں ایک حرف پر 30 نیکیاں حاصل کرتا ہے, تو 10 نیکیاں حاصل کرتا ہے, تو رمضان میں کتنی حاصل کرے گا؟ اگر 70 ہی سمجھو تو 700. تو جتنی تلاوت کرے انسان, سب سے افضل ذکر جو ہے, ذکر کے شعبے میں سب سے افضل ذکر ہے تلاوت قرآن. تو اس کی کثرت کرے. اسی واسطے الحمدللہ مسلمانوں کو توفیق ہوتی ہے رمضان میں تلاوت کرنے کی, لیکن ذرا اہتمام کے ساتھ شوق ذوق کے ساتھ کرے. سلف سے منقول ہے کہ رمضان کے اندر ہمیشہ اپنی تلاوت کی مقدار بڑھا دیا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں ختم کرتے ہیں. اب ہم آپ کہیں گے بہت دنوں کی بات ہو گئی, تو ہمارے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل ہی قریب کے بزرگ ہیں, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور قرآن بھی اس طرح نہیں کہ بس طوفان میل چل پڑا, بلکہ فرمایا مع تدبر معانی, معنی پر غور کر کے تدبر کر کے ایک قرآن ایک رات میں ختم کر رمضان. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تو بھائی اتنا نہ کر سکیں ہم تو کچھ تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اس کے قریب جانے کی کوشش کریں. یہ جو قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 منزلیں ہیں, 7 منزلیں, تو یہ کسی زمانے میں یہ تھی کہ عام معمول تھا مسلمانوں کا کہ ایک منزل روز پڑھتے, لہٰذا 7ویں دن قرآن کریم ختم ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جب عام دنوں میں ایک منزل پڑھ رہے ہیں تو رمضان میں تو ایک قرآن ختم ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن بہرحال اس میں جتنا ہو سکے قرآن کریم کی مقدار کو بڑھائیں, کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے, اس کے انوار و برکات عطا فرمائے. اس کے انوار ہی عجیب و غریب قرآن کریم کے تلاوت. تو دوسری چیز ہے اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ نوافل کچھ تو متعین ہے, نفلی نمازیں, اس کے علاوہ جتنا موقع ملے. تحیۃ الوضو ہے, عام دنوں میں نہیں پڑھتے, رمضان میں پڑھو. تحیۃ المسجد ہے, عام دنوں میں نہیں پڑھتے, اس میں رمضان میں پڑھو. اور بھی ویسے بغیر کسی نام کے
جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے 2 رکعتیں پڑھ. تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ بھائی جب کہیں موقع ملا، فارغ وقت ملا تو بس پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو یہ عام دنوں میں ہم نہیں کرتے تو کم سے کم رمضان میں کر لیں، جب بھی فارغ وقت ملے جتنا ہو سکے نوافل میں وقت گزاریں. تیسرا ذکر اور تسبیح. اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاص طور پر کلمہ توحید، وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں، کلمہ توحید اور استغفار کی کثرت اور جنت کا، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال. ایک حدیث میں آیا ہے تو اس حدیث کے اندر ان چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو. یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا، اللہ میں اسألک الجنہ. یہ کرتے رہو، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور فضول مشاغل، لایانی مشاغل سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے اپنی رحمت سے کہ ہمارا رمضان گزر جائے. تو وعدہ ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے انشاءاللہ سارا سال سلامتی سے گزرے گا. یہ حضور نے وعدہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رمضان کی ساعتوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو زندگی اللہ نے عطا فرمائی تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں انشاءاللہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 0300 22 81 402. شکریہ.